अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मैं लाई हूँ आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए देखते हैं आज की पहली अपडेट कौन सी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब एमिरेट्स एयरलाइन के मुसाफिरों के लिए चेहरा ही बोर्डिंग पास बन गया है। एयरलाइन ने तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख दिरहम से टर्मिनल 3 में 200 से जायद जदीद बायोमेट्रिक कैमरे नस्ब किए हैं। ये कैमरे मुसाफिरों को 1 मीटर के फासले से शनाख्त कर लेते हैं। इस निज़ाम के जरिए अब चेक इन, इमिग्रेशन, बोर्डिंग गेट्स और लाउंजेस में पासपोर्ट या बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। एमिरेट्स के मुसाफिर ऐप, एयरपोर्ट काउंटर या सेल्फ सर्विस कियोस्क पर रजिस्ट्रेशन कराकर हर सफर में बायोमेट्रिक जोन से तेजी से गुजर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक ये निज़ाम दुबई के जदीद, महफूज और डिजिटल सफरी तजर्बे की अलामत है। कुवैत ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए विजिट कुवैत नामी नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फाल कर दिया है। अब वीज़ा दरख्वास्तें मुकम्मल तौर पर डिजिटल जमा कराई जा सकेंगी। ये प्लेटफॉर्म 4 किस्म के ई वीज़ा फ्राहम करता है। इन वीज़ों में सियाहती, खानदानी, कारोबारी और सरकारी वीज़े शामिल हैं। ये इकदाम कुवैत विजन 2035 के तहत सियाहत के फ़रोग़ का हिस्सा है। विजिट कुवैत पोर्टल में सियाहती मालूमात, सकाफती तकरीबात, होटल और सफरी सहूलियात और एक स्मार्ट इंटरैक्टिव नक्शा भी शामिल है। कुवैती वज़ीर इत्तलात और सकाफत के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म मुल्क की सियाहती और सकाफती पहचान को आलमी सतह पर उजागर करेगा। कनाडा की पार्लियामेंट ने बैरून मुल्क पैदा होने वाले कैनेडियन बच्चों की शहरियत के हक में एक अहम पेशरफ्त की है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने बिल C3 में शामिल तमाम सख्त तरामीम मुस्तरद कर दी। ये तरामीम बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत महदूद करने के लिए की गई थी। इन तरामीम के मुताबिक ऐसे बच्चों को कैनेडियन शहरियत सिर्फ इसी सूरत में मिलनी थी जब इनके वालिदैन ने 5 साल के अंदर 1095 दिन कनाडा में गुजारे हों। बच्चों को अंग्रेजी या फ्रांसीसी जुबान के साथ मुल्की मालूमात के टेस्ट और सिक्योरिटी जांच से भी गुजरना पड़ता। तजावीज़ 163 के मुकाबले में 170 वोटों से खत्म कर दी गई। अब बिल का मकसद उन बच्चों को शहरियत देना है जो बैरून मुल्क कैनेडियन वालिदैन के यहाँ पैदा हुए हैं, बशर्ते के वालिदैन का कनाडा से वाज़ेह ताल्लुक हो। ये बिल फर्स्ट जनरेशन लिमिट के खात्मे की सिमत एक बड़ा कदम है, जिसने 2009 से लाखों बच्चों को शहरियत से महरूम रखा। बिल अभी कानून नहीं बना। इसे तीसरे रीडिंग, सेनेट की मंजूरी और शाही तौसीक के बाद ही नाफिज किया जाएगा। चीन ने वीज़ा फ्री पॉलिसी दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इसके तहत कई ममालिक के शहरी बगैर वीज़े के चीन में दाखिल हो सकेंगे। स्वीडन को भी इस सहूलत में शामिल कर लिया गया है, जो 10 नवंबर से नाफिज होगी। ये पॉलिसी पहले दिसंबर 2024 को खत्म होना थी, मगर इसमें तौसी कर दी गई है। इस वीज़ा फ्री निज़ाम के तहत मुसाफिर 30 दिन तक कारोबारी, सियाहती या खानदानी दौरे के लिए चीन में क़याम कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री सहूलत मौजूद नहीं है। इन्हें चीन का करीबी दोस्त होने के बावजूद अब भी दौरे के लिए रवायती वीज़ा लेना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ करीबी ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के लिए भी ये सहूलत हासिल करने की कोशिश कर सकती है। नीदरलैंड ने वीज़े के लिए नया असूल नाफिज कर दिया है। अब तमाम दरख्वास्त गुजारों को दस्तावेज़ात की रंगीन फोटोकॉपियाँ जमा करानी होंगी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी या प्रिंट्स अब काबिल कबूल नहीं होंगे। ये कदम दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल को तेज बनाने के लिए उठाया गया है। अगर कोई दरख्वास्त गुजार पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, टिकट या इंश्योरेंस की ब्लैक एंड व्हाइट कॉपियाँ जमा कराता है तो इसकी दरख्वास्त ताख़ीर का शिकार हो सकती है या मुस्तरद भी की जा सकती है। हुकाम का कहना है कि रंगीन नकूल से वीज़ा अफसर को जाली या बदले गए कागजात की निशानदेही आसानी से हो जाती है। ज़रूरी कागजात जैसे पासपोर्ट, शनाख्ती सबूत, फ्लाइट बुकिंग, रिहाइश के इंतजामात, इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट साफ और मुकम्मल रंगीन प्रिंट में जमा कराना लाजमी है। अगर आप सऊदी अरब जाने या वहां से आने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। कंट्रोल शुदा दवा सऊदी अरब में लाने या ले जाने से पहले लाजमी इजाजतनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है।
یہ اقدام ان مریضوں کے لیے ہے جو ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جن میں نشہ آور یا ذہن پر اثر ڈالنے والے اجزاء ہوں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے مطابق بغیر اجازت نامے کے ایسی ادویات ملک میں لانے یا باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت کے لیے مسافروں کو اپنی دوا، نسخے، طبی رپورٹ اور شناختی دستاویزات کے ساتھ آن لائن درخواست دینا ہوگی۔ درخواست اتھارٹی کے کنٹرولڈ ڈرگ سسٹم کے ذریعے جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اس کا ویب ایڈریس www.cds.sfda.gov.sa ہے۔ منظوری کے بعد درخواست کا پرنٹ لے کر سفر کے دوران ساتھ رکھیں۔ کویت نے ایئرپورٹس اور بارڈر کراسنگز پر رش کم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب کویت سے باہر جانے والوں کے بائیو میٹرک فنگر پرنٹس ہوائی اڈوں، زمینی یا سمندری سرحدوں پر نہیں لیے جائیں گے۔ یہ عمل روانگی سے پہلے مخصوص مراکز میں مکمل کرنا لازمی ہوگا۔ یہ فیصلہ ایئرپورٹ اور دیگر داخلی و خارجی پوائنٹس پر رش اور تاخیر سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ شہری اپنا بائیو میٹرک اندراج نیشنل آئیڈینٹی سینٹرز یا جنرل ڈپارٹمنٹ آف کرمنل ایویڈنس کے ذاتی شناختی مراکز میں کروا سکتے ہیں۔ غیر ملکی رہائشیوں کے لیے یہ سہولت تمام گورنریٹس کے شناختی مراکز میں دستیاب ہوگی۔ وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم افراد سے اپیل کی ہے کہ سفر سے قبل یہ عمل مکمل کریں تاکہ ملک سے روانگی کے وقت کسی رکاوٹ یا تاخیر کا سامنا نہ ہو۔ عمان کے سلطان حسن بن طارق نے شاہی فرمان کے تحت 45 غیر ملکیوں کو عمان کی شہریت دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اعزاز ان افراد کو دیا گیا ہے جنہوں نے عمان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان غیر ملکیوں نے اپنی خدمات سے عمان سے گہری وابستگی ثابت کی۔ فروری 2025 میں عمان نے نیا شہریت قانون نافذ کیا تھا جس کے تحت غیر ملکی مخصوص شرائط پوری کرنے کے بعد عمانی شہری بن سکتے ہیں۔ نئے قانون کے مطابق عمان میں دوہری شہریت کی اجازت نہیں، البتہ سلطان کی خصوصی اجازت سے رکھی جا سکتی ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شہری دشمن ملک کی خدمت کرے، سلطان کی توہین کرے یا ریاست کے مفادات کے خلاف کام کرے تو اس کی شہریت منسوخ کی جا سکتی ہے۔ کینیڈا کے صوبے انٹاریو نے پروونشل نومنی پروگرام کا معیار مزید سخت کر دیا ہے۔ غیر ملکیوں کی درخواستیں واپس لینے یا معطل کرنے کی وجوہات میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا۔ اب ایسی 18 وجوہات ہوں گی جن کی بنیاد پر درخواست کو زیر غور لانے سے پہلے ہی روکا جا رہا ہے۔ پہلے یہ تعداد صرف 6 تھی۔ نئی شرائط میں امیدوار کے روزگار کا درجہ، تعلیمی قابلیت، زبان کی مہارت اور صوبے میں رہائش و صحت کی سہولتوں کی دستیابی جیسے عوامل شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ وفاقی حکومت کی جانب سے انٹاریو کے لیے نامزدگی کوٹے میں 50% کمی بتائی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اب صوبائی نامزدگی پروگرام کے ذریعے مستقل رہائش حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ صوبائی حکام صرف ان امیدواروں کو ترجیح دے رہے ہیں جن کی انٹاریو لیبر مارکیٹ کو فوری ضرورت ہے۔ سری لنکا نے سیاحوں کے لیے الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن کی پیشگی شرط عارضی طور پر ختم کر دی ہے۔ اب مسافر سری لنکا پہنچنے پر ایئرپورٹ پر ہی ETA حاصل کر سکتے ہیں۔ 15 اکتوبر 2025 سے مختصر قیام والے مسافروں کو سفر سے پہلے ETA لینا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے سیاحوں کو بڑی آسانی حاصل ہوگی کیونکہ وہ بغیر کسی پیشگی کارروائی کے ایئرپورٹ پر ہی داخلے کی اجازت حاصل کر سکیں گے۔ موجودہ ضابطوں کے تحت ETA کی فیس $50 ہے جو 6 ماہ کے لیے مؤثر اور دوبارہ داخلے کی اجازت دیتی ہے۔ ہر بار 30 دن قیام کی مدت کے ساتھ جسے 90 دن تک دوبارہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ فی الحال چین، بھارت، انڈونیشیا، جاپان، ملیشیا، روس اور تھائی لینڈ کے شہریوں کو ETA مفت دی جا رہی ہے۔ پاکستان اور دوسرے ممالک کے لیے فیس برقرار ہے۔ یورپ، امریکہ، ایشیا اور امیر خلیجی ملکوں میں پناہ کی درخواستوں کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ یہ انکشاف ان ممالک کی نمائندہ OECD نامی تنظیم نے اپنی تازہ رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال میں پناہ کی 30 لاکھ نئی درخواستیں جمع ہوئیں۔ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 13% زیادہ ہیں۔ ان میں سے نصف سے زائد درخواستیں امریکہ میں دی گئی۔
کینیڈا اور برطانیہ میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ درخواست گزاروں میں زیادہ تر وینزویلا، کولمبیا، شام، افغانستان اور انڈیا کے شہری شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی سرحدوں پر غیر قانونی داخلے کی کوششوں میں 37% کمی آئی، لیکن برطانیہ میں ان کوششوں میں 19% اضافہ دیکھا گیا۔ OECD کا کہنا ہے کہ 2024 میں رکن ممالک نے تقریباً 62 لاکھ پناہ گزینوں کو مستقل رہائش دی۔ عارضی ورک پرمٹ حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی 2019 کے مقابلے میں 26% زیادہ رہی۔ ایسے ممالک جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے، ان کے لیے حج کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ یہ رجسٹریشن نسک پلیٹ فارم پر شروع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں صرف اکاؤنٹ رجسٹریشن ہوگی، پیکیجز کا انتخاب بعد میں کیا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو نسک ایپ، نسک ویب سائٹ یا اپلیکیشن پر جا کر ملک کا انتخاب کر کے پاسپورٹ، تصویر اور رہائش کا ثبوت اپلوڈ کرنا ہوگا۔ ایک اکاؤنٹ سے 7 اہل خانہ درخواست دے سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اب بغیر کسی درمیانی ایجنٹ کے براہ راست حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ نسک پلیٹ فارم اس مقصد کے لیے واحد سرکاری چینل ہے۔ یہ نظام شفافیت یقینی بنانے اور جعلی ایجنٹوں سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی تجویز پیش کر دی ہے۔ ان کے مطابق امریکی شہریت و امیگریشن سروسز اب ویزا، گرین کارڈ یا امیگریشن سے متعلق تمام درخواست گزاروں کی بائیو میٹرک معلومات لینے کا حق رکھے گی۔ صرف ان کے بائیو میٹرک نہیں لیے جائیں گے جن کے پاس استثناء کی اجازت ہوگی۔ تجویز میں بائیو میٹرکس کی وضاحت کرتے ہوئے چہرے کی تصویر، فنگر پرنٹس، ہاتھ کی ہتھیلی کے نشانات، دستخط، آنکھوں کی اسکیننگ، آواز کی شناخت اور DNA ٹیسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ یہ ڈیٹا ویزا، شہریت یا امیگریشن کی درخواستوں میں شناخت، سیکیورٹی جانچ اور مسلسل نگرانی کے لیے استعمال کر سکے گا۔ DNA نمونے ولدیت یا جنس کی تصدیق کے لیے بھی مانگے جا سکیں گے۔ عوام ان تجاویز پر 2 جنوری 2026 تک آن لائن رائے دے سکتی ہے، جس کے بعد حتمی قانون بنایا جائے گا۔ پاکستان نے افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پچھلے ماہ پاک افغان سرحد پر جھڑپوں کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں افغان شہریوں کے گھروں اور کاروباروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں افغان کرایہ داروں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کو مکان یا دکان کرائے پر دینے پر راولپنڈی اور اس کے قریبی شہروں میں 80 کے قریب پاکستانیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ویزا کی تجدید بھی مشکل اور مہنگی بنا دی گئی ہے۔ افغان باشندے کہہ رہے ہیں کہ وہ برسوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن اب انہیں بے گھر ہونے کا خطرہ ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ غیر قانونی افغان شہری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2023 سے اب تک 15 لاکھ سے زائد افغان پاکستان چھوڑ چکے ہیں، تاہم اب بھی تقریباً 30 لاکھ افغان ملک میں مقیم ہیں، جن میں سے 14 لاکھ کے پاس باقاعدہ دستاویزات موجود ہیں۔ ویزا فراڈ کے باعث کینیڈا نے انڈین اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی ویزوں کی بڑی تعداد مسترد کر دی ہے۔ کینیڈین امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق رواں سال اگست تک انڈین اسٹوڈنٹس کی 74% درخواستیں رد کر دی گئیں۔ اگست 2023 میں یہ شرح صرف 32% تھی۔ گزشتہ 2 سال کے دوران بھارت سے اسٹڈی ویزا درخواستوں کی تعداد بھی 20,900 سے کم ہو کر 4,515 رہ گئی ہے۔ کینیڈا نے مسلسل دوسرے سال غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا کوٹا کم کیا ہے۔ 2023 میں حکام نے 1500 سے زائد جعلی لیٹرز آف ایکسیپٹنس پکڑے تھے، جس میں زیادہ تر بھارت سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب بھیجے جانے والے 10 لاکھ پاکستانیوں میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آسٹریلیا کے 1,85,000 مستقل رہائشی ویزوں کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بدھ کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔